السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 تک ٹرانسلیشن اور آیت نمبر 39 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 5 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 40 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ٹرانسلیشن۔ انفرو نکلو، خفافاً ہلکے ہو، وثقالاً اور بھاری ہو، وجاہدوا اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا ساز و سامان قریب کا، وسفرا قاصدا اور سفر میانہ رو، لاتبعوک البتہ وہ آپ کے ساتھ چلتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ اور لیکن ان کو مسافت دور دراز نظر آئی، وسیحلفون باللہ اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا البتہ اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم وہ ہلاک کرتے ہیں اپنی ہی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ لا یستأذنک الذین نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر بے شک اجازت تو طلب کرتے ہیں وہی لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، وارتابت قلوبہم اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون تو وہ اپنے ہی شک میں متردد ہو رہے ہیں۔ تفسیر آیت مبارکہ 40 سے
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ جیسا کہ ہم کل کے راستے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، جو عارضی دنیا ہے اس کی طرف لپکتے ہو۔ کیا تم دنیا کی زندگی کو ہی پسند کر بیٹھے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک، اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اللہ اس بات سے عاجز نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، یاد رکھو، آگاہ رہو، خبردار، اگر تم نہیں نکلو گے، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اس کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کی مدد کی جس وقت اس کو کافر لوگوں نے نکال دیا تھا۔ کس کی مدد کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر تم اس کا ساتھ نہیں دو گے، میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر نہیں بڑھو گے، ان کے معاون نہیں ہوگے، تو یاد رکھو کہ ان کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کافی ہیں۔ لیکن اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو اس میں تمہاری ہی بقا ہے۔ اور مزید لیسن آگے بڑھنے سے پہلے کل کے لیسن میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی کہ حجۃ الوداع کے بعد یہ غزوات پیش آئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو غزوات جن کی بات ہو رہی تھی فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، تو یہ غزوات حجۃ الوداع سے پہلے پیش آئے، یعنی 9 ہجری کو۔ یہ آپ لوگوں نے اس کی کریکشن کر لینی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس وقت کا ذکر کر رہے ہیں؟ سفر ہجرت کا، کہ جس وقت ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے، یا تو ان کو قید کر دیا جائے یا جان سے ہی مار ڈالا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جو کہ بہت ہی عزیز تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت میں بھی بہت ہی سے مشکل حالات پیش آئے۔ اسی کی یاد دہانی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کہ جب نکال دیا ان کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، اس وقت 2 ہی تھے 2 میں سے، یعنی کہ ایک خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور و معروف ہیں، رفیق رہے سفر ہجرت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے۔ کون کہہ رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نعم البدل عطا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تسکین ان پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں کے ذریعے مدد کی ان کی کہ جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے،
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا. سفلا بہت ہی پستیوں کی طرف کسی چیز کو پھینک دینا. وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ ہی وہ بلند ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. کچھ سفر ہجرت کی جھلکیاں حدیث مبارکہ کی روشنی میں. سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ اس واقعہ کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ فرماتی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں آتے جاتے پاتی تھی، اور آپ سے ان کا معمول تھا کہ آپ روزانہ تشریف لاتے تھے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر میں ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ہٹ کر تھا آنا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہنے لگے کہ ضرور آپ کسی اہم معاملے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ اپنے معمول سے ہٹ کر جو آ رہے ہیں تو ضرور کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے جس کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ باقی لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کے گھر والے ہی تو موجود ہیں، یعنی کہ کوئی اور بیگانہ تو ہے نہیں. تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے میں بھی ساتھ چلوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. ابو بکر صدیق نے فرمایا ان 2 اونٹیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قیمتاً لوں گا. چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کو تیار کیا، توشہ دان تیار کیا. توشہ جو تھا یعنی کہ زاد راہ سامان، اس کو ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمر بند پھاڑ کر اس کو 2 حصے کر لیا، ایک کے ساتھ اس کا منہ باندھ دیا. یاد رہے کہ اس وقت کمر بند کے لیے خواتین بچیاں وغیرہ ان کا استعمال کرتی تھیں، یعنی کہ جیسے بیلٹ نما کمر پہ باندھ لینا، یہ ان کا معمول تھا. تو جب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی چیز نہ ملی، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کمر بند کو کھولا، اس کو پھاڑا، 2 حصے کیا، اور ایک کے ساتھ جو زیادہ رات تھا اس کو باندھ دیا، اور ایک جو پھر اپنی کمر بند پہ باندھ دیا، اپنی کمر پہ باندھ دیا اس کو. تو اسی مناسبت سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے ان کو ذات النطاقین کہا جانے لگا، یعنی کہ 2 کمر بند والی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور کی طرف چلے گئے اور 3 راتیں وہاں چھپے رہے. اور جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ تھے وہ بھی ایک بہت ہی زیادہ سمجھدار اور خوب نوجوان تھے. رات ان کے ہاں گزارتے اور صبح یعنی کہ ارلی مارننگ ہی مکہ کی طرف واپس آ جاتے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ رات انہوں نے مکے میں نہیں گزاری. اور پھر سارا دن قریش کے ساتھ ہی گزارتے، ان کی طرف سے جو بھی باتیں جو ان کے حالات تھے وہ سنتے، اور پھر رات کو وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اطلاع کر دیتے کہ ان کے یہ یعنی کہ یہ ان کے اندر چل رہا ہے اور یہ ان کی گفتگو ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ یاد ہے کہ اس وقت لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلاش کیا، جب نہ ملے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ استغفر اللہ کے سر مبارک کی قیمت لگا دی کہ جو ان کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں سے نوازا جائے گا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، تو وہ دودھ دینے والی بکریوں میں سے بکری کو تیار رکھتے اور اس کا دودھ دو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. اور جیسا کہ ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں وہاں آپ نے گزاری غار ثور میں، تو 3 راتیں ہی وہ اس طرح فریش تازہ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، اور پھر جلد ہی وہاں سے واپس تشریف لے آتے کہ کسی کو خبر نہ ہو. ابھی مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلہ بنو وائل کے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن عریقت تھا،
اس کو اجرت پر مقرر کیا، یعنی کہ رستہ بتلانے کے لیے، اس سے رستہ معلوم کرنے کے لیے۔ یاد ہے کہ یہ اس وقت کافر ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں اور کہا تھا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جائے۔ چنانچہ 3 راتیں گزرنے کے بعد وہ صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا اور عامر بن فہیرہ بھی ساتھ روانہ ہوئے، اور راستہ بتلانے والے نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اگر اس پہ اعتماد ہو، کہ مکمل وہ اعتماد کے ساتھ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دے گا، تو ایسے شخص کو اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے، ایسے شخص سے مدد لی جا سکتی ہے۔ مزید ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو پیش آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی ساتھ چلوں گا، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بالکل، تو خوشی سے ابو بکر صدیق کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور یاد ہے کہ یہ جو سفر شروع ہونے والا تھا، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، بلکہ بہت پرمشقت سفر تھا۔ لیکن ایک تو یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن کے دوست تھے، جگری دوست تھے، اور دوسرا دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہوں۔ پھر مزید ایک اور آزمائش کی گھڑی کہ جس کا سامنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، وہ تھا سراقہ بن مالک۔ یاد رہے کہ یہ سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک، ان کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں کے لیے انعام رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ہی قوم میں سے ایک شخص بنی مدلج کے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ سراقہ، میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا، مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں ہوں گے۔ کہتے میں نے یہ کہا اور میں چوری چھپے اپنا برچہ سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں دوڑانے لگا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ کہتے کہ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف تھی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہوا، اس کو دوڑایا، گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے اور میں پھر گر پڑا۔ اور یاد ہے کہ یہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے اس وقت ان چیزوں پہ بہت اعتماد تھا ان کو، یعنی کہ فوراً اپنے تیر نکال کر اچھی اور بری فال نکالتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر فال نکالی تو وہ جو فال تھی وہ میرے ارادے کے خلاف نکلی۔ بات ہے کہ جب یہ معاملہ میرے ساتھ بار بار پیش آیا تو میں سمجھ گیا کہ میں ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے امان کے لیے آواز دی، کہہ دیا کہ اب میری طرف سے آپ کو امان ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ اور مزید قریش کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی، اور جو دیت والا معاملہ تھا یعنی کہ انعام کی جو تھی وہ بھی بتایا، اور بھی مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ بھی پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیا کہ ہمارے حالات کو دوسروں تک نہ پہنچانا، یعنی کہ ہمارے حالات کی خبر نہ دینا دوسروں کو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تحریر کا مطالبہ کیا کہ مجھے جو امان کی تحریر لکھ دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو اس تحریر کو لکھنے کا حکم دیا، تو انہوں نے چمڑے پہ یہ تحریر لکھ دی، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر جہاں بھی کوئی ملتا تو یہ سراقہ بن مالک کہہ دیتے کہ میں اس طرف سے ابھی ہو کر آیا ہوں، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے پھر اپنی بات کی وفا کی کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ ادھر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے۔ اس طرح بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کہ سراقہ بن مالک کو آپ سب تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ مزید بخاری کی ایک روایت کے مطابق جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل کی اس پر، یعنی کہ انسان کو قلبی سکون حاصل ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے کہ غم کے موقع پہ، صدمے کے موقع پہ اگر کسی کو دلی سکون مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ تو مزید وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اس سے ایک تو مراد فرشتے ہیں، اور مزید کچھ لوگ جیسا کہ معاشرے میں بھی بہت مشہور ہے یہ بات، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مکڑی نے جالا بنا لیا یا پھر کبوتری نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ یہاں تو مکڑی نے جالا بنایا ہے یا پھر کبوتری نے انڈے دے دیے ہوئے ہیں، تو یہاں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں چھپے ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو اس سے کہانیوں پہ ہی مشتمل کہا جاتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو شیخ ناصر الدین البانی نے اپنے سلسلۃ الضعیفہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کی مدد کر دیں، بغیر فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پہ قادر ہیں۔ البتہ یہ جو چیز ہے کہ وہاں تک کافر پہنچ چکے تھے، جو غار تھا اس کے دہانے تک، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ اگر یہ پاؤں اٹھا کر دیکھیں تو یقیناً ہم انہیں نظر آ جائیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، جو کافروں کی بات تھی اس کو پست کر دیا، اور فرمایا وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کی جو بات ہے وہی بلند تر ہے، اس کو کوئی زوال نہیں، اس کے لیے کوئی پستی کا ورڈ نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر بھی ہیں، اور یہ سارے معاملات حکمت کے ساتھ طے پائے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا گیا وہ حکمت پہ ہی مبنی تھا کہ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سی سمت اختیار کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام رستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے ہٹ کر، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا گیا کہ 3 دن کے بعد اونٹنیاں لے کر فلاں جگہ پہ پہنچ جانا، پھر وہ جو شخص تھا اس نے سمندر کے ساحل کا جو 7 سال رستہ تھا وہ اپنایا تھا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلا خوف و خطر بہت محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال دیا، اور جو آپ وسلم کا مقصد تھا، منزل مقصود تھی، وہاں تک پہنچا دیا۔ اس واقعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی جو فضیلت ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ کمال ان کی محبت تھی، اور کمال وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے رہتے تھے، اور ہر موقع پہ ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ خاص اعزاز تھا دنیا پہ بھی
اور وفات کے بعد بھی، جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا۔ اور بھی زندگی کے کئی ایسے مواقع تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت سارے القابات ملتے رہتے اور فضائل و مناقب سے بہرہور ہوتے رہتے، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا شرف بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ والوں نے خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع کر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ ہر دن اپنے گھروں سے باہر آتے اور ایک مقام تک پہنچ کر انتظار کر کے پھر اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے اور بہت زیادہ انتظار کرتے رہتے۔ سبحان اللہ کے مدینہ والوں کی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وابستگی اور کیسے انتظار تھے، کس طرح وہ اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے تیار رہتے۔ وہ لمحات کیا ہوں گے کہ جب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہر دن تشریف لاتے، انتظار کر کے پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے بہت والہانہ آپ کا استقبال کیا گیا، لیکن ہماری طرح نہیں، شرلیاں پٹاخے چلا کر نہیں، کوئی شور ہنگامہ کر کے نہیں، بہت ادب احترام کے ساتھ۔ خیر، یہ ایک مزید طویل سلسلہ ہے واقعات کا، جو کہ آپ خود بھی ریڈ کریں، مطالعہ کریں، اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صبح فرائیڈے ہے تو آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیسن سب بہنوں نے لازمی سنانا ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی۔